پیارے بھائی اور بہن، جیسا آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ گئے سو وقت ہم تین باتوں پہ غور کرے تھے۔ اب چوتھی بات اٹھائیں گے اور وہ ہے مسح کرنے کا پاک تیل۔ ہم آیت 25 سے 28 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا۔ یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ظروف سمیت اور شمعدان کو اس کے ظروف سمیت اور باخور جلانے کی قربانگاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو جو اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آج ہمارے لیے یہ مسح کیا چیز ہے؟ آج ہمارے لیے جو مسح ہے وہ پاک روح کا مسح ہے۔ ہمارے اوپر پاک روح کا مسح ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھے۔ پاک روح ہماری مدد کرتی ہے خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ آج ہم بائبل شریف کے جو بھیدے ہیں جان سکتے بولے تو پاک روح کے ذریعے سے۔ صرف خدا کی روح ہم کو مسح کر سکتی ہے۔ آپ کو کسی آدمی کے پاس جا کے اس کے ہاتھ سے تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس وقت خدا کے پاس جا کے بول سکتے، خداوند تو میرے آنکھوں کو اور دل کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھوں۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 2 اور آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، اور تمہارا تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ پیارے دوست، یہاں جو لفظ قدوس ہے، مسح، اور یہ مسح ہمارے لیے ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 2 اور آیت 27 میں لکھا ہوا ہے، اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ تو میرے بھائی، پاک روح ہے جو آپ کے دل کو اور دماغ کو کھولتی ہے جب آپ خدا کے ساتھ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ آج کئی لوگ ہیں جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ زندگی آخر کیا چیز ہے؟ آج میں کیا کرنا چاہیے؟ میں میرے ضرورتوں کے بارے میں کیسا بتانا چاہیے؟ میرے دوست، خدا سے طاقت مانگو کہ خدا اس کے پاک روح کے ذریعے سے آپ کو سمجھ اور عقل دے تاکہ آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں سمجھے اور آپ ایک ہنسی خوشی کی زندگی گزاریں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 30 کا چوتھا حصہ، اور اب ہم پانچویں اور آخری حصے کو اٹھائیں گے، اور پانچواں اور آخری حصہ ہے باخور۔ ہم پڑھیں گے آیت 34 سے 38 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو خوشبودار مسالے، مر اور مستکی اور لون اور خوشبودار مسالے کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک باخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا۔ یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے، اور جو باخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تو اپنے لیے کچھ نہ بنانا۔ وہ باخور تمہارے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ تو پیارے بھائی بہن، کسی کی مجال نہیں تھی یہ باخور بنانے کے لیے۔ خربنگہ جو ہے دعا اور عبادت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم خدا سے دعا کرنا، خدا کی شکر گزاری کرنا اور خدا کی حمد و ثنا کرنا۔ پیارے بھائی بہن، یہ باپ کو ختم کرنے سے پہلے
پھر سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دو خربنگا تھے، جلانے کا خربنگا جہاں خدا گنہگار کے ساتھ حساب کتاب کرتا تھا، یہ خربنگا جو ہے زمین اور انسان کے گناہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ باخور کا جو خربنگا ہے آسمان اور پاکیزگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جلانے کا خربنگا مسیح کے کاموں کے بارے میں بات کرتا ہے جو انہوں یہ دنیا میں رہ کے ہمارے لیے کرے۔ باخور کا خربنگا اس کے بارے میں بات کرتا ہے جہاں مسیح ہمارے لیے آج آسمان میں ہیں۔ یہ خربنگا ہمارے دعاؤں کے بارے میں بات کرتا ہے اور ہمارے عبادت کے حصے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ خربنگا مسیح کے دعا کے بارے میں بات کرتا ہے جو مسیح ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مسیح وہ ہیں جو واقعی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں ہیں جو خدا کی عبادت ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کیسا کرنا چاہیے؟ پیارے بھائی بہن، جب ہم عبادت کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہمارے گناہوں کا حساب کتاب کرنا، خدا سے ہمارے گناہوں کی معافی یسوع مسیح کے نام سے مانگنا اور اس کے بعد خدا کی عبادت شروع کرنا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 30۔ اب ہم باب 31 اٹھائیں گے۔ اگر ہم باب 31 میں دیکھیں گے تو باب 31 میں 18 آیتیں ہیں اور یہ باب دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا حصہ ہے کاریگروں کا بلاوا اور دوسرا حصہ ہے سبت کا رکھا جانا۔ تو اب ہم پہلا حصہ اٹھائیں گے، کاریگروں کا بلاوا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 11 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بزلیل بن یوری بن ہور کو یہودا کے قبیلے میں سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے، تاکہ ہنر مندی کے کاموں کو ایجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پتل کی چیزیں بنائے اور پتھر کو جڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے، جس سے سب طرح کی کاریگری کا کام ہو۔ اور دیکھ میں نے اہلیاب کو جو اخیسمک کا بیٹا اور دان کے قبیلے میں سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا ہے، اور میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ بنا سکیں، یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا، اور خیمہ کو سب سامان اور میز اور اس کے ظروف اور خالص سونے کا شمعدان اور اس کے سب ظروف اور باخور جلانے کی خربنگا اور سوختنی قربانی کی خربنگا اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑے ہوئے جامے اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور مسح کرنے کا تیل اور مقدس کے لیے خوشبودار مسالے کا باخور، ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ باب میں ایسا لگتا ہے مسکن کے بارے میں جاننا ختم ہو چکا ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے بولے تو خدا کے حکم میں جو دی گئی اور مسکن کے بیچ میں وقفہ آ گیا ہے۔ موسیٰ اپنا کافی وقت کوہ سینا پہ گزارے، خدا کے پاس سے سارے صلاحیاں لیتے ہوئے۔ بنی اسرائیل تھوڑا سا بے صبرے ہو گئے تھے، کئی کو بولے تو ان لوگاں کافی دیر سے موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے کہ موسیٰ کب واپس آئیں گے۔ یہ باب ہم کو وہ کاریگروں کے بارے میں بتاتا ہے جو مسکن کو بنائیں، اور خاص طور سے ایک کاریگر کے بارے میں بتاتا ہے جس کو خدا حکمت دیا مسکن کے سارے سامان کو بنانے کے لیے، خاص طور سے وہ سامان کے لیے جس کا بنانا مشکل تھا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ جو کاریگر تھے اور ان کے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے تھے ان کو خدا نیک توفیق دیا سامان کا استعمال کرنے کے لیے اور مسکن کی تیاری کرنے کے لیے۔ خدا کی پاک روح ان کو تیار کری کام کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزلیل کا کام پہلے کیا تھا؟
یعنی کہ خدا ان کو بلانے کے پہلے انہوں کیا کام کرتے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں کاریگر تھے اور کاریگری کرتے تھے، اور انہوں سونے اور چاندی کا کام کرتے تھے، مگر خدا جب ان کو چنا تو ان کے حکمت کو بڑھایا اس کا کام کرنے کے لیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس کسی بھی کام میں انہیں ماہر ہے انہیں وہ کام کرنا چاہیے، لیکن خدا اس کو اپنا کام کرنے کے لیے بلایا ہے تو انہیں خدا کا کام کرنا۔ اور ایک آدمی جب خدا کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو خدا اس کو حکمت اور طاقت اور قوت بھی دیتا ہے اس کا کام کرنے کے لیے۔ خدا جانتا ہے کہ اگر انہیں کسی انسان کو چنا ہے اس کا کام کرنے کے لیے تو انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، اس کو خدا کی طاقت کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کئی لوگ جو بات نہیں کر سکتے خدا کے لیے بات کرنا چاہتے۔ کئی لوگ ہیں جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان لوگ خدا کے لیے بات کریں گے، مگر خدا کے طرف سے ان کو پیغام دینے کا بلاوا نہیں ہے۔ خدا ان کو کوئی اور جگہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بلاوا خدا کے طرف سے رہنا۔ بزلیل شاید خدا سے یہ بول سکتے تھے کہ خداون میں ہارون کے ویسا کاہن کے کپڑے پہننا چاہتا ہوں اور تیری خدمت گزاری ہیکل میں کرنا چاہتا ہوں، مگر خدا ان کو بولنے کو لگا کہ میرے لیے تم کو کاہن کا کام کرنا نہیں ہے۔ ایک معنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو جو ہنر بزلیل کے پاس تھا وہ ہارون کے ہنر سے زیادہ اہم تھا۔ بزلیل کا ہنر مسکن بنانے کے لیے تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جہاں ہمارا استعمال کرنا چاہتا ہے ہم وہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 31 کا پہلا حصہ۔ اب ہم دوسرے حصے پہ جائیں گے اور وہ ہے سبت کا رکھا جانا۔ پیارے بھائی بہن، باب 31 میں ایک اور چیز ہے جو کافی دلچسپی قائم کرتی ہے، اور یہ چیز پہ غور کرنا ضروری ہے، اور یہ چیز ہے سبت کا دن۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگ یہ چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سبت کا دن آدمی کو اس وقت دیا گیا جب خدا سارے کائنات کو بنایا، اور یہ سبت کا رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم موسیٰ کے شریعت میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا جب موسیٰ کو 10 حکمیں دیا تو اس میں سبت کے دن کا بھی ذکر کرا۔ اب ہم خروج کی کتاب باب 31 اور اس کی آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداون نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سبت خاص طور سے اسرائیلیوں کو دیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سبت کا دن کلیسیا کو دیا گیا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب کبھی ان کو کوئی یہ بات پوچھتا ہے کہ سبت کا دن کس وقت بدلا گیا، تو یہ صاحب بتا رہے تھے کہ میں لوگوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ سبت کا دن کبھی بھی بدلا نہیں گیا۔ سبت کا دن ختم ہو گیا جہاں تک کلیسیا کا سوال ہے۔ میرے دوست، ہم سبت کے نیچے نہیں ہیں جو ہفتہ ہے، جس کو انگریزی میں سیٹرڈے بولتے ہیں۔ مسیح مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، جو کہ ہفتے کا پہلا دن تھا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو کلیسیا شروع سے ہفتے کے پہلے دن سے صحبت کری ہے، اور یہ دن تھا جہاں کلیسیا پیدا ہوئی، یعنی کہ پنتی کست کے روز، جو سبت کے دن کے بعد تھا۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، پس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ میرے دوست، میں وہ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سبت رکھتے ہیں۔ کیا سبت ہر وقت رکھتے ہیں کیا؟ اگر سبت ہر وقت نہیں رکھتے ہیں تو کلام یہ بتاتا ہے کہ پتھروں سے مار کے وہ آدمی کو ختم کر دینا۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے، جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ میرے بھائی، اگر ایک آدمی لکڑیاں بھی چنتے ہوئے نظر آیا سبت کے روز،
تو اسرائیل میں لوگ اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیتے تھے۔ اب ہم آیت 16 سے 18 پڑھیں گے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں۔ وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ تو پیارے بھائی بہن، کلام کا یہ حصہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سبت کا دن ماننا تھا۔ یہاں جو ہے کلیسیا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کلیسیا کو سبت نہیں رکھنا تھا، بلکہ اسرائیلیوں کو۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیاں زمینی لوگ تھے جو پرانا عہد نامہ سے تعلق رکھتے تھے، مگر کلیسیا نیا عہد نامہ سے تعلق رکھتی ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئی، اور کلیسیا ہفتے کے پہلے دن کو سبت مانتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 31، اور ہم باب 31 میں 2 باتوں پہ غور کریں۔ پہلی بات تھی کاریگروں کا بلاوا، اور دوسری بات تھی سبت کا رکھا جانا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 31، اور اب ہم باب 32 اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم باب 32 میں دیکھیں گے تو باب 32 میں 35 آیتیں ہیں، اور یہ باب 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا حصہ ہے سونے کا بچھڑا، دوسرا حصہ ہے عدالت، اور تیسرا اور آخری حصہ ہے دعا۔ تو اب ہم یہ باب کا پہلا حصہ اٹھائیں گے، اور وہ ہے سونے کا بچھڑا۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ، ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہوگا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگاں موسیٰ کے بارے میں یہ سوچے کہ موسیٰ چلے گئے ہیں۔ شاید ان لوگاں یہ سوچے کہ موسیٰ مر گئے ہیں۔ کیونکہ موسیٰ چلے گئے تھے تو یہ اسرائیلیاں یہ ارادہ کرے کہ ان لوگاں بت بنائیں گے تاکہ بت ان کو بیابان میں راستہ بتائے۔ تو جیسا موسیٰ کی موجودگی نہیں تھی، اسرائیلیاں بت پرستی میں گر گئے۔ اب آپ شاید یہ سوچیں گے کہ ہارون جو سردار کاہن ہیں اسرائیلیوں کو یہ کام کرنے سے روکیں گے، مگر انہوں یہ کام نہیں کرے، بلکہ ہارون ان لوگوں کا ساتھ دیے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ ہارون نے ان سے کہا، تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ پیارے بھائی بہن، وہ زمانے میں کان کی بالیاں بت کی نشانی تھے۔ یہ ایسی نشانی تھی کہ ان لوگاں مصر کے خداؤں کی خدمت گزاری کر رہے ہیں۔ تو ہارون کان کے بالیاں مانگے اور اسرائیلیاں ان کے پاس کان کے بالیاں لائے۔ اسرائیلیوں کو کان کے بالیاں ہارون کے پاس لانا تھا۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھلا ہوا بچھڑا بنا جس کی صورت چھنی سے ٹھیک کی۔ پیارے دوست، اب آپ سوچ سکتے کہ کتنا جلدی اسرائیلیاں جو ہیں بت پرستی میں گر گئے۔ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک خربنگاہ بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی، اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی۔ پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بت پرستی کے ساتھ ناپاکی بھی شامل ہو گئی۔
اسرائیلیاں خدا سے وعدہ کرے تھے کہ ان لوگاں اس کے ہر ایک حکم پہ عمل کریں گے، مگر یہ آیتوں کے ذریعے سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلیاں خدا سے بہت دور ہو گئے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلیاں خدا کے ایک حکم پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، بولنا آسان ہے مگر کرنا بہت مشکل ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے